کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، شاد ہوں گے اور آباد ہوں گے۔ آپ لوگوں نے مجھے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہمارے ساتھ کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ مسائل ہے۔ اور آپ لوگوں نے کہا کہ باجی بتائیں کہ کوئی خوشی حاصل کرنے کے لیے کچھ کوئی راز بتائیں کہ خوشی کو کیسے حاصل کیا جائے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی بات کے بارے میں ہے کہ خوشی کو حاصل کرنے کے چند طریقے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے جس بات کا ذکر میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں وہ ہے فارگیونیس میں، جیسے کہ لوگوں کو معاف کر دینا۔ ہمیں اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے کہ ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرتا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آپ کے پاس ایک مرسیڈیز گاڑی ہے اور وہ 200 کلومیٹر پر ہور کے حساب سے بھاگ سکتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے پیچھے کیا کیا ہوا ہے کہ سنگل باندھی ہوئی ہے یا کوئی رسی باندھی ہوئی ہے جو کہ وہ آپ کی گاڑی کو پیچھے سے کھینچ رہی ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، اور آپ سپیڈ دیے چلے جا رہے ہیں، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم کو معاف نہیں کرتے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرتا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ کیسے یہ امید لگا سکتے ہیں کہ ہم جب کہ لوگوں کو خود معاف نہیں کرتے اور ہم اللہ سے امید لگا لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ خوشی کا پہلا تعلق تو یہی ہے کہ ہم اس فارگیونیس میں رکھا ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں اور پھر اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے، فارگیٹنس، مطلب کیا ہے کہ بھول جانا۔ قدرت کا نظام ہے کہ قدرت ہمیں کا نظام ہے کہ بچے کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ بھول جانا۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کس لیے بنائی ہے؟ بھول جانا، کہ ہم سوتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں نیند آ جاتی ہے، اور نیند آنے کے بعد ہم اپنی پریشانیاں اور غم اور فکروں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور مطلب تھوڑی دیر کے لیے ہم ان سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ اور قدرت کا سب سے خوبصورت ترین نظام کیا ہے کہ جتنی چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے اور کہیں گے کہ کسی سے لڑائی ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، اور اسے آپ کہیں گے کہ میں یاد رکھوں گا، میری نسلیں بھی یاد رکھیں گی اور ایسے ہوگا، تو کیا ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی اس سے انکار کر رہے ہیں۔ مطلب جو اللہ نے آپ اپنا کرم نوازی کرنی ہے، جس میں آپ کے لیے خوشی چھپی ہوئی ہے، آپ اس چیز سے انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو اور بھولنا سیکھو۔ ٹھیک ہے، دوسرا تعلق کیا ہے، فارگیٹنس میں۔ تیسری کیا چیز ہے؟ تیسری چیز ہے ہمارے پاس کے لیے بہتر کیا ہے کہ اپنی اوقات اور اس سے زیادہ بوجھ اٹھانا شروع کر دو۔ اب میں تھکنے کے لیے نہیں بتا رہی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا توکل جب اللہ پر سے ختم ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنے اوپر زیادہ بوجھ لاد دیتے ہیں، اپنے اوپر زیادہ وزن ڈال دیتے ہیں۔ اور کیوں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ دعائیں مانگنے کے بعد بھی اور ایسے ہی پریشان رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا توکل اللہ پر سے ہٹ جاتا ہے، اور جب آپ کا توکل اللہ پر سے ہٹ جاتا ہے تو پھر آپ ناخوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ پر چھوڑتے نہیں ہیں نا، اللہ پہ بات کو ڈالتے نہیں ہیں۔ اس چیز کو جب آپ اللہ سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہاں میرے اس طرح پریشان ہونے سے یا اس طرح بوجھ اٹھا لینے سے یا بہت زیادہ سوچنے سے یا بہت زیادہ اپنے آپ کو اپنے اوپر سوار کرنے سے مسئلے کم ہوں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آزاد چھوڑتے ہی نہیں، ہم اللہ پر توکل ہی نہیں کرتے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ ہمارا بوجھ اٹھانے کے لیے ہے اور ہم آزاد ہی نہیں ہوتے اس چیز سے۔ اسی چیز کو، یہ تیسری چیز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت اہم ہے، یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سخی لوگوں کی ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے، مطلب کہ بانٹنے والے لوگوں کی، جو لوگ مل جل کے بانٹ کے کھاتے ہیں، مطلب ان لوگوں کی ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے۔ جو ہوتا ہے کنجوس بخیل آدمی، جوڑ کے رکھنے والا، چیزوں کو سنبھال کر رکھنے والا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز ٹکتی نہیں ہے نا انسان کے ہاتھ میں، پیسہ ہاتھ کا میل کہا جاتا ہے پیسے کو۔ اسی طرح جب آپ کوئی بھی چیز مل بیٹھ کے بانٹ کر کھاتے ہیں، مطلب آپ سخی ہوتے ہیں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو مزید نوازتا ہے، کیونکہ اللہ نے دیا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو دیکھنے کے لیے کہ انسان اس پیسے کو جمع کرتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنا بھی جمع کر لیں وہ ہم لے کے تو کہیں نہیں جا سکتے نا، تو بہتر ہے کہ ہم اس کو خرچ کریں۔
اور اس کا تعلق امیری غریبی سے نہیں ہے، مطلب اس میں دل بڑا ہونے کی بات ہے کہ آپ کا دل بڑا ہے. جیسے کہ حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک فقیر آیا اور آپ نے اس کو اشرفیاں دی. پھر آپ نے سوچا کہ کیوں نہ اس بندے کو دوبارہ بلایا فقیر کو، اور کہا کہ ایک دفعہ اس سے لے کے دوبارہ آپ نے سوچا کہ میں اس پہ خوشبو لگا کے دے دوں تو زیادہ اچھا لگے گا. تو اس پہ انہوں نے خوشبو لگائی اور پھر انہوں نے وہ شرفیاں اس فقیر کو دے دی. تو ان کا طریقہ کیا تھا کہ چیز دیتے وقت بہت اچھی اور خوبصورت لگے. اور جو سب سے بڑا راز ہے خوشی کا وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں. خدا نے خوشی رکھی ہے اپنے ذکر میں، دل کا سکون، دل کا قرار رکھا ہے خدا نے اپنی ذات میں، کہ جب آپ اللہ سے اپنے رابطے مضبوط کر لیتے ہیں تو آپ اپنی فکروں سے، اپنی پریشانیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. جب آپ نے اس پہ توکل کرنا شروع کر دیا، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیے آپ، تو کیا ہو گیا؟ آپ اینٹی توکل ہو گئے نا، مطلب کہ آپ نے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیے. اب آپ ہر چیز سے آزاد ہیں اور خدا نے آپ کے معاملات خود سنبھال لیا. ان چیزوں میں چھپا ہے وہ خوشی کے وہ راز جو دنیا ڈھونڈتی ہے باہر کی چیزوں میں. یاد رکھیں ان ساری چیزوں کا تعلق آپ کی خوشیوں سے ہے. جب یہ عادتیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو آپ بظاہر خود ہی خوش رہنا شروع ہو جائیں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مزید میں آپ کے لیے اچھی ویڈیو بناؤں گی. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ.